یہ میرا اسلام کہتا ہے۔ اگر آج ہم ایسا کریں تو کیا دقت ہے؟ کسی چھوٹی دکان سے بھی کبھی کوئی سامان لے لیا کریں، کسی اجڑی ہوئی دکان کو بسا دیا کریں، کبھی کسی بھوکے جانور کو کچھ کھلا دیا کریں۔ آپ کو پتا ہے کتوں کی خدمت کرنے والوں کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی ہے، چونٹیوں کو اپنے پیروں سے مسلنے والوں سے اللہ نے ولایت چھین لی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو غوث پاک کی اس سیرت کو ہم پڑھے نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں حضور غوث اعظم کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ میری گفتگو کا وقت نہیں ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے سر پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ میری گفتگو ایسی ہوتی بازاری اور کسی کے لگے نہ لگے، لیکن میں آدھے گھنٹے کے لیے تھا مائک پر، اور میں پھر سے گزارش کروں گا کہ حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ کو ممبر شریف پر لے کے آئیں، اور اگر کوئی دشواریاں ہو رہی ہوں تو حبیب اللہ فیضی بھائی کو اور دلبر شاہی صاحب قبلہ کو لے کے آئیں۔ مجھے میرے مزاج میں یہ جب اصول سے بے اصول ہوتا ہے تو مجھے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ تقریباً 3 مہینے ہو جاتے ہیں میں ایک رات خالی نہیں ہوتا۔ ابھی بھی جب گفتگو زیادہ کرتا ہوں تب بھی جب نظامت کرتا ہوں تب بھی اللہ کا شکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت ضائع نہ ہو، میری باتیں کسی کام کی نہیں ہیں، لیکن بات حضور غوث اعظم سرکار کی ہے۔ آپ کے شہر کی مٹی کا اثر کیا ہے میں نے بتایا، لنگر خانے کے دانے کا اثر کیا ہے میں نے بتایا، آپ غریبوں کی خدمت کیسے کرتے تھے میں نے بتایا، حضور غوث اعظم بازار کیسے جاتے تھے میں نے بتایا، اور حضور غوث اعظم کی انگلیوں میں تاثیر کتنی تھی۔ شاید سید صاحب قبلہ آ جائیں ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ یہ غوث پاک کے ذکر کی برکت ہے ماشاءاللہ۔ ایک سال میں تقریباً یہ 4تھی مرتبہ بغداد شریف گیا تھا ماشاءاللہ۔ میں بغداد شریف میں تھا تو تب جلسے کی تاریخ تھی ماشاءاللہ قاری صاحب کا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سرکاروں کی آمد کا معاملہ تھا، اور بہت ہی مرکزی پروگرام تھا، انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ میں اتنے دن آ چکا ہوں، آپ نے برداشت کیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ اللہ اس ادارے کو ترقیاں عطا فرمائے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ ایک بات اور سن لیں، غوث پاک کی انگلیوں میں کتنی طاقت تھی، انگلیوں میں کتنی طاقت تھی۔ پھر سے لگائیں نعرہ بھائی، جو وہاں لگائے تھے کھڑے ہو کے لگائیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے۔ زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں بھی غوث پاک کی محبت میں چاہتا ہوں لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، دربار سرکار غوث اعظم، خانقاہ سرکار غوث اعظم، مزار سرکار غوث اعظم، اقوال سرکار غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم کی انگلیوں کی تاثیر کیا تھی؟ بڑی مشہور بات ہے، پرانی بات ہے، آپ نے سنی ہوگی، لیکن پھر سن لیں۔ آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی بھائی؟ معافی چاہتا ہوں، وہ سسٹم تھا کہ 11 سے 12:30 تک سید صاحب بولیں گے، اور پھر اس کے بعد سے بہت خوبصورت نعت خوانی ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے تمام علماء کرام کے قدم کی برکتوں سے آج پوری دنیا چشتیہ ورلڈ کے ذریعے سے اس آواز کو سنے گے انشاءاللہ۔ سید صاحب گفتگو بھی ہوگی، سنیں ایک آخری بات، حضور غوث اعظم کی انگلیوں کی تاثیر کیا ہے؟ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جن کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، اور اونچی آواز میں بولے اپنے بزرگوں کا نام یاد رکھا کریں، اپنے بزرگوں کا نام یاد رکھا کریں۔ بیت المقدس کو فتح کروانے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کردستان میں پیدا ہوئے۔ مزار شریف کہاں ہے؟ ملک شام کی جو راجدھانی ہے دمشق، اسی دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی مزار شریف ہے۔ میری دعا ہے اللہ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ ان کے روضے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے دے، آمین کہہ دو محبت کے ساتھ میں۔ بچے بیٹھے یہ باتیں ان کے کام کی، ماں بہنیں جس سکون سے بیٹھی ہیں اللہ ان کے دلوں کو روشنی عطا فرمائے، آمین کہہ دے۔ ابھی بھی جلسوں میں روحانیت پائی جاتی ہے، ابھی بھی حضور آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، سبحان اللہ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ برکت ہی برکت ہے، ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اتنے لوگ کہاں آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ میں بھی آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، اور پھر کون آتا ہے؟ کون کس کی شادی؟ لوگ تو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ حضور کے ذکر کا کمال ہے، مائیں اپنے گود میں 2 مہینے کے بچوں کو لے کے حضور کی محفل میں چلی جاتی ہیں، حضور کا ذکر سنتی ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ کا کمال ہے۔ حضور غوث اعظم سے محبت کرتی ہیں، اللہ اس محبت کے صدقے میں اس کی گود میں غوث اعظم کے غلام کی پاکیزہ تصویریں عطا فرمائے، کنیز فاطمہ کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے۔ بس یہ بات سن لیں، غوث پاک کی انگلیوں کی طاقت کتنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں، لیکن کب؟ یہ جب پیدا ہوئے تھے 4 سال کی ان کی عمر تھی، ان کے والد شیخ نجم الدین قادری رفائی بزرگ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد شیخ نجم الدین اپنے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے۔ کہاں آئے تھے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے ماشاءاللہ؟ کہاں آئے تھے؟
آواز نہیں آ رہی، کہاں آئے تھے؟ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے تھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں. حضور غوث اعظم فرمایا کیا بات ہے شیخ نجم الدین؟ فرمایا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے. غوث پاک نے ان کے بیٹے صلاح الدین ایوبی کو بلایا ادھر. 4 سال کے تھے. کتنے؟ سب لوگ بولے بھائی. 4 سال کے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، 4 سال کے تھے. غوث پاک نے انہیں بلایا اور بلا کر کے غوث پاک نے انہیں یوں اٹھایا. غوث پاک کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں سلطان ایوبی کی گردن پہ تھی اور یوں اٹھایا غوث پاک نے. ایوبی کی پیشانی دیکھی اور پیشانی دیکھنے کے بعد حضور غوث اعظم سرکار نے ارشاد فرمایا اے نجم الدین تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. پیچھے والے بولے سبحان اللہ. آپ کے بیٹے کے بارے میں کہا ہوتا تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. شیخ نجم الدین تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا. غوث پاک کی یہ انگلیاں سلطان ایوبی کی گردن پہ تھی، یوں اٹھایا اور یوں دیکھا. بہت خوش ہوئے شیخ نجم الدین کا. حضور اپنے سائے میں رکھیے گا. غوث پاک نے دعا فرمائی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ نے بچپن سے جوانی کی دہلیز پر آئے، کرنل بنے، جنرل بنے، کمانڈر ان چیف بنے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ کے دور میں. پھر ان کے انتقال کے بعد سیلاب آیا، ان کا انتقال ہوا اور پھر حکومت کی لگام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں آئی اور پھر تقریباً 100 سال سے زیادہ تک عیسائیوں کے ہاتھوں میں رہنے والا بیت المقدس اکیلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے چھڑایا اور فاتح بیت المقدس کہلائے. بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا. عمر کے حصے گزرتے رہے، بوڑھے ہوئے، ایک دم ضعیف ہو گئے، چل پھر نہیں پاتے تھے. انتقال کا آخری ہفتہ تھا، اپنے خیمے کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کمانڈر ان چیف آ گیا. اس نے سلام کیا، کہا کہ بادشاہ وقت. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ موت کا انتظار کر رہے ہیں. کہا اللہ کی مرضی ہے. تو کمانڈر نے کہا حضور اچھا نہیں لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ مزہ تو جب آتا کہ آپ میدان جنگ میں ہوتے، دشمنوں کی تلواریں ہوتی، آپ کی گردن آپ کے جسم سے الگ ہوتی، آپ کے بازو الگ ہوتے، آپ کے دھڑ کئی حصوں میں تبدیل ہوتے، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، تب تو مزہ آتا. آپ غازی تھے، مجاہد تھے، آپ فاتح بیت المقدس تھے، شہید بھی ہوتے، ایک ڈگری آپ کو اور مل جاتی. مزہ نہیں آ رہا، آپ بستر پہ لیٹے لیٹے موت کا انتظار کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کے بیٹھ گئے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کمانڈر ان چیف کا گریبان پکڑ کے فرمایا تھا سن، زمین پہ ایسی کوئی تلوار بنی ہے جو ایوبی کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر سکے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایوبی کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کی انگلیوں کے نشان پائے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے امام نے کیا کہا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. یہ باتیں بڑی مشہور ہیں. ایک نہیں کئی لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی راتیں شراب خانوں میں گزاری. وہ کہتے رہے میرے سامنے سے آصف بھائی مجھے پتا نہیں میں نے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، میرا کام ہے لڑکیوں کی عزتیں لوٹنا. ممبئی جیسے بڑے شہروں میں، دلی اور چنئی جیسے بڑے شہروں میں. لیکن ایک مرتبہ میں نے حضور غوث پاک کے شہزادے حضور سیدی اشراف شباہت میاں جیلانی شیخ کی تقریر سنی ہے. جب سے تقریر سنی ہے رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے. وہ جو مسجد جانے کو تیار نہیں تھے اب وہ مسجد سے نکلنے کو تیار ہیں. جو شراب دنیاوی کی طرف مائل تھے اب وہ شراب عشق مصطفیٰ کی طرف مائل ہو گئے. جنہیں پتا نہیں تھا کہ مخدوم کائنات کا فیضان کیا ہے، جن کے رگ و ریشے میں مخدوم کائنات کی محبت کی ہوا کے لہو دوڑے نہیں تھے، اس ذات نے مخدوم کائنات کا ایسا فیضان جاری وساری کیا کہ بیٹیاں تسبیح لے کے بیٹھ گئیں یا فاطمہ کا ورد کرنے لگے. سبحان اللہ. ایک بڑا انقلاب آیا پورے ملک میں، پوری دنیا میں، اور یہ صحرا حضور غوث پاک کے شہزادے کے سر بن رہا ہے. ماشاءاللہ استقبال ہم تو کرتے ہی ہیں، ہم تو قدم بوسی کرتے ہیں، ان کی جوتیاں ڈھونڈ کے چومتے ہیں، جوتیوں میں لگے ہوئے گرد و غبار کو ڈھونڈ کے چومتے ہیں. اور انہی کے دادا کی بات میں انہی کی اجازت سے اتنی دیر تک کر رہا تھا اور آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں. 2 دن پہلے ایک بڑے حادثے کے شکار ہوئے لیکن غوث اعظم کی موجودگی کی وجہ سے اس حادثے کو موت ہوئی ہے، ان سرکاروں کی حفاظت ہوئی. ماشاءاللہ آج اس مجلس نور میں تشریف فرما ہے. یہ میری نظر میں ابھاری والوں کی خوش قسمتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں نعرہ لگاؤں، اپنے ہونٹ کو ان کے طلبے سے مس کروں. یہ انعام اگر اور کسی کو مل جائے تو وہ خوش قسمت ہو جائے.